گرامی، یہاں پر کوئی مجلس کا پروگرام نہیں ہے، یہاں پر مقرر تقریر کریں گے کہ آج ہم آپ اس روڈ پر چوراہے پر کیوں اکٹھا ہوئے ہیں، آج کیا ہوا ہے، یہ آپ کو بتایا جائے گا ابھی اس ڈیس کے ذریعے سے مائک پر کہ آج ہم سب کیوں اکٹھا ہوئے ہیں۔ تو بے شک چونکہ حق کا تذکرہ ہو رہا ہے، حق اللہ کی طرف سے آیا ہے، حق ہے کیا، حق پہ جیو، حق پہ مرو۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تم کیوں نہ اکیلے رہ جاؤ لیکن حق کہتے رہو، حق پہ حق بولتے رہو۔ جس کا خوف ہے اس کے سوا کوئی موت تجھے دے نہیں سکتا، تمہارا کوئی رزق روک نہیں سکتا۔ مولا یہ فرمان ہے، اسی حق کا تذکرہ جو حق اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ قرآن حق ہے، میزان حق ہے، لو حق ہے، کرسی حق ہے، حور و غلمان حق ہے، علی حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ علی حق ہے، تم آپس میں لڑو جھگڑو نہیں۔ اگر آپ مختصر سے جملوں میں یہ سن لیں کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اور جو ہوا ہے عالم اسلام میں، عزیزان گرامی، حیات رسول میں جو ہوا، لیکن بعد رسول اگر آپ دیکھیں عزیزان گرامی، بعد رسول اور حیات رسول کے درمیان جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں، لیکن بعد رسول اس 25 سالہ زندگی میں، اس 25 سالہ کی مدت میں آپ نے دیکھا کہ اسلام کو، دین کو کس طریقے سے توڑ مڑوڑ کر لوگوں کے درمیان پیش کیا گیا۔ بعد رسول کیا ہوا عزیزان گرامی؟ یہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر پر اس ضربت کیوں لگائی گئی؟ یہ منصوبہ کس کا تھا؟ آپ برابر سنتے ہیں، کھلی ہوئی بات ہے، پردے میں رکھنے کی بات نہیں ہے۔ ساری سازشیں شام سے معاویہ کی تھی، معاویہ بن سفیان کی یہ سازش تھی، کسی طریقے سے علی کے اوپر ضربت لگائی جائے، تلوار لگا کر انہیں ختم کر دیا جائے۔ یہ سارا منصوبہ اسی کا بنایا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، جس طریقے سے یزید کا حکم تھا کہ حسین کو قتل کر دو، بیٹے کا حکم حسین کے قتل کا تھا، باپ کا حکم باپ علی کے والد حسین کے باپ پر تھا، اسی معاویہ کی سازش تھی۔ آپ سنتے ہیں یہ کون دشمنی ہے؟ یہ علی کی دشمنی کیوں چلی آ رہی ہے؟ کوئی اور وجہ نہیں ہے عزیزان گرامی، ایک وجہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر مرحلے میں اگر آپ دیکھیں تو علی ہی علی نظر آئے، ہر مرحلے میں علی۔ کہاں تک چھوڑو گے؟ جدھر دیکھو گے علی، ادھر دیکھو علی، ادھر دیکھو علی۔ اس لیے علی وہ ہے جیسے ایک پھول لیجئے اور پھول کو آپ دیکھیں کس طریقے سے دیکھیں گے، جدھر سے دیکھیں گے ادھر سے پھول ہی نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے علی ہے، علی کو آپ ادھر سے دیکھیں تو علی، ادھر سے دیکھیں تو علی، سامنے سے دیکھیں تو علی، پیچھے سے دیکھیں تو علی۔ وہی علی کی دشمنی کا بیج بڑھتے بڑھتے اس منزل تک پہنچا۔ کون دشمنی تھی؟ میں نے رات کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ دعوت ذوالعشیرہ کی پہلی وہ منزل تھی جب پیغمبر اسلام نے کہا تھا لوگوں سے، آپ جانتے ہیں، برابر سنتے ہیں کہ کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا، وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ کون ہے تم میں سے؟ کوئی نہیں اٹھا تھا اس وقت۔ وہی مولا کائنات علی بن ابی طالب اٹھے تھے، جن کی پنڈلیاں کمزور تھی، بڑے بڑے افراد تھے، لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ اٹھے تو علی ہی اٹھے، نصرت کا وعدہ کیا۔ پھر بھی اللہ نے کہا ہے میرے حبیب گھبراؤ نہیں، کہہ دو ان سے کل کفا باللہ شہیدم بینی بینہم من
وہ ہے علی جو خانہ کعبہ میں ہی آتے ہی، خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہی قرآن بھی سنایا، توریت بھی سنایا، انجیل بھی سنایا، زبور بھی سنایا۔ وہی مولا کائنات کی دشمنی کس طریقے سے بڑھتی گئی۔ اگر آپ دیکھیں بدر کے فاتح مولا کائنات، احد کے فاتح مولا کائنات، خندق کے فاتح مولا کائنات، خیبر میں مولا کائنات، یہاں تک کی فتح مکہ تک اگر آپ دیکھیں تو ہر منزل پر مولا کائنات ہی نظر آتا ہے۔ کس طریقے سے انسان گرامی اسی مولا کائنات کو کس طریقے سے منصوبہ بنا کر، جس کا نام آپ سنتے ہیں عبد الرحمن بن ملجم، یہ ملجم کا بیٹا، اب اس کے آگے اگر آپ دیکھیں تو کون سامنے آ رہا ہے؟ عبد الرحمن بن ملجم ہے، تو ادھر معاویہ ہے، معاویہ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، اور ابو سفیان کا باپ ہے اور حرب ہے، حرب سے لے کر بنو امیہ تک اگر آپ دیکھیں سارے لوگوں کی یہ سوچ ساوی سے تھی، یہ گتھا تھا چوروں کا اس طریقے سے کہ کس طریقے سے انہیں قتل کیا جائے۔ مولا کائنات کو کس طریقے سے حالت نماز میں، عزیزان گرامی، وہ ہے علی جو یتیموں کا سہارا ہے، اسیروں کا سہارا ہے، غریبوں کا سہارا تھا، مسکینوں کا سہارا تھا۔ لیکن کس طریقے سے عزیزان گرامی وہ علی جو اپنے پشت پر، عزیزان میں پشت پر بوریاں لے جا کر رات کو سناٹے میں اب سب کو غذا پہنچانے والا وہ علی ہے جو یتیموں غریبوں مسکینوں کا سہارا تھا۔ لیکن ہاں عزیزانو، 18 رمضان کی وہ تاریخ تھی کہ جو آپ برابر سنتے ہیں، سب 19 کی تاریخ ہے جس میں ہمارا امام روزے کی حالت میں جب اب افطار کرنے کے لیے آیا ہے، عزیزانو افطار کیا مولا نے، افطار کے بعد کس طریقے سے رات کرب بے چینی میں گزری ہے۔ کبھی آپ صحن خانہ میں آتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف جاتے ہیں، کبھی مصلے پہ آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب ام کلثوم کہتی ہیں اے بابا آپ اس طریقے سے کرب بے چینی میں ہیں، آپ اس اضطراب کے عالم میں ہیں، کیا بات ہے؟ عزیزان گرامی آپ سنیے، ایک بیٹی پوچھ رہی ہے باپ کیا جواب دے؟ کبھی امام صحن خانہ میں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے عزیزانو آپ سنتے ہیں کہ رات کا حصہ کافی گزر گیا، اب امام اس طرف جا رہے ہیں جس کو رسول نے، جس کی امام سے کہا تھا کہ وہ وقت آئے گا۔ عزیزان گرامی وہ وقت آ گیا، امام مسجد میں آئے، گلدستہ اذان پہ آئے، آج مولا علی اذان دے رہے ہیں، اذان کی آواز ارے کوفے کی گلیوں میں گونجی، عزیزانو آج علی کی آخری اذان کوفے کی گلیوں میں پھر رہی ہے۔ اذان کے بعد جب آپ فارغ ہوئے ہیں، مصلے پہ آئے ہیں، آپ نے نماز شروع کی ہے، عزیزانو عبد الرحمن بن ملجم جو تلوار کو پوشیدہ کیے ہوئے مسجد میں لیٹا تھا، امام نے اسے بھی بیدار کیا، لیکن جب حالت نماز میں امام پہلا سجدہ کیا، ادھر سے آگے بڑھا، یہ شقی اتنا بدبخت تھا کہ شمر بالجل جوشن سے بھی شقی تھا۔ عزیزان گرامی کا شغل قلب تھا۔ عزیزو جیسے ہی امام نے سردے سے سر اٹھانا چاہا، اس میں زہر بری آلود تلوار